کہ آج ہمارے پیر و مرشد کے صدقے اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور ان کی محبت کا صدقہ اللہ ہم کو عطا کرے، اور جو دعائیں مانگو تو پھر یقین کرو کہ اللہ یہ دعا قبول کر لے، تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، سمجھے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہ العالمین۔ دعاؤں کے قبول کرنے والے رب، نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہماری بڑی بڑی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے، ہماری کوتاہیاں درگزر کرنے والے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے، اور غفور الرحیم تجھ واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کا، الہ العالمین تجھ واسطہ صدیق اکبر کی صداقت کا، تجھ واسطہ فاروق اعظم کے عدل کا، تجھ واسطہ عثمان غنی کی شرافت کا، تجھ واسطہ مولا علی کی شجاعت کا، تجھ واسطہ شہدائے کربلا کے خون کے دھاروں کا، تجھ واسطہ قرآن پاک کی عظمت کا، تجھ واسطہ خانہ کعبہ کی بزرگی کا، یا اللہ تجھ واسطہ جمیع اولیاء اللہ کا، یا اللہ تجھ واسطہ ہمارے پیر و مرشد کا، یا اللہ ان کے صدقے میں ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھے، ہماری خالی ہاتھوں کو گہور مقصود سے لبریز کر دے، ہماری دعاؤں کو جامع پہنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ پروردگار عالم ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ زمین پر ریت کے ذروں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، سمندر میں پانی کے قطروں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا، اگر کوئی آ سکتا ہے تو میرے رب وہ تیری رحمت ہے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر، آئندہ گناہ کرنے سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار کر دے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، تیرے محبوب کا شیدائی بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، یا اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں سوار، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خاندان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل سلسلہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس روئے سرزمین پر جتنے بھی کلمہ توحید کے پڑھنے والے عاشق رسول مسلمان بسے ہوئے ان سب کی حفاظت فرما۔ میرے رب، کشمیر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دوسرے جگہ جگہ سے فون آئے دعاؤں کے لیے، میرا رب تو بہتر جانتا ہے، وہ مجھے دیکھ کر نہیں آئے، تیرے ولی کا عرس ہے اس لیے آئے، یا اللہ میری گندی زبان ہے لیکن جس کے دامن میں بیٹھا ہوں یہ تو پاک ذات ہے، ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول کریں، ہم جو جو مانگے وہ سب عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی بیمار آئے ہیں ان سب کی بیماریاں دور کر، جو بیماریوں کی شکایت لے کر کے آئے، گھروں پر جو بیمار ہیں، دواخانوں میں کسی نے کہا کہ میری بیوی کو تکلیف ہے، کسی کی ماں کو تکلیف ہے، کسی کے بھائی کو تکلیف ہے، کسی کے باپ کو تکلیف ہے، کسی کے رشتہ دار کو تکلیف ہے، میرا رب تو بہتر جانتا کس کا کیا حال ہے، نہ جانے اس میں تیری کیا مصلحت ہے، تو نہ جانے یہ بیماریاں دے کر کون سے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، کون سے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ میرے رب ہم تو کمزور لوگ ہیں اور تیری طاقت پر تو ہمیں بھروسہ ہے،
تو اتنا بڑا، تو رحمت للعالمین کا بھی رب ہے میرا رب. اگر تو چاہے تو ادنا کو اعلیٰ بنا دے. تو ہم کمزوروں کو کبھی نہیں کر سکتے، ہم بیماروں کو تندرست نہیں کر سکتے. یا اللہ تجھے تیری کبرائی کا واسطہ، تیری عزت کا واسطہ، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ ہماری ساری بیماریاں دور. بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس لیے نہیں آ سکے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، نہیں آ سکے. پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے. ان کی تمنا بہت تھی لیکن تکلیفیں بھی ایسی لے کر آئے کہ وہ سن کر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں صدمہ ہوتا ہے. میرے رب، تیرے محبوب نے فرمایا ہے پاک زبان سے دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا حضور پاک دعا کیا، کہ تو اس کے لیے دعا کر، یہ تیرے لیے دعا کرے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، اللہ قبول کر لیتا. اللہ سارے بیماروں کے لیے ہم دعا کریں، سب کو شفا کلی عطا فرمائے. اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے کمزور جسموں میں جان عطا فرمائے. پروردگار عالم ساری بیماریاں دور کر دے. ہماری جسمانی، روحانی، ایمانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما. پروردگار عالم بہت سے لوگ آئے ہیں جو بے اولاد ہیں، ان کے وہاں اولاد نہیں. اس میں تیرا کیا رہا ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن ہم بے صبرے لوگ ہیں. آج آدمی تو آدمی ہے، کئی لڑکیاں آتی ہے کہتی حضرت دعا کرو، میری شادی کو 5 سال ہو، کوئی کہتی 8 سال ہو، اولاد نہیں ہے. اب تو میرے سسرال والے بھی تانا دیتے ہیں مجھے کہ تو بھانج ہے، تجھے کوئی اولاد نہیں. وہ کہتے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. کیا میں نہیں چاہتی کہ اولاد نہ ہو؟ لوگوں کی گود میں بچہ دیکھتی ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے. ان کے دکھ بھری داستان سن کر ہم تڑپ جاتے ہیں. میرے رب تو رحمت للعالمین ہے، ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ میرے رب اگر شوہر کی غلطی ہو تب بھی تانا تو بیوی کو سننا پڑتا ہے. اللہ ان کا دکھ ہم سے نہیں دیکھا جاتا. میرے رب ان کو نگینہ صالح اولاد عطا فرما. اللہ انہیں با اولاد کر. اور بہت سے باز آ کر کہتے ہیں میری بچی جوان ہو گئی ہے، ان کے رشتے کی بات کرنی ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن جن کے گھروں میں جوان بچی ہے ان سب کو بہترین ٹھکانے عطا فرمائے، ان کے نصیب اچھی جگہ چمکا. پروردگار عالم تو نے کہا مجھے گنہگار نیک بندوں سے گنہگار بندے زیادہ پسند ہے. جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں رب ہوں کہ میرے پاس مانگتے ہیں. مولا دیکھ یہ سارے جتنے بھی بیٹھے تیرے دربار میں بیکاری بن کے بیٹھے ہیں، اپنی چولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں. پروردگار عالم تیری قدرت کا واسطہ، تیری کبیری کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، تیری کریمی کا واسطہ، او غفور الرحیم، او اونچی شان کے مالک، سب کی مراد عطا کر، سب کو بامراد کر، سب کی خالی جھولیاں مرادوں سے لبریز کر. الہ العالمین ہم تمام کی جائز مراد پوری فرما دیں. یا حضرت آپ نظر فرمائیں جتنے بھی بیٹھے آپ کے غلام دور و دراز سے آئے، یہ دعا کے بعد نیاز کیا کر جائیں، ایسی نظر فرمائے دوبارہ جب آپ کے در پر آئے اس سے پہلے اللہ سب کی مرادیں پوری کرے. اللہ سب کی جائز مراد پوری، سب کی خالی جھولیاں مرادوں سے لبریز کر دے. بے شک میرا رب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کوئی فقیر ہم جیسے گنہگار پاس مانگے، ہم سے ہمارے بچے کا واسطہ گھر بار کا واسطہ مانگے. اللہ تعالیٰ ہم کو رحم آتا ہے. ہم تو بہت بڑے گنہگار ہم دے دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تیرے پاس مانگے اور مایوس لیٹ؟ نہیں ہو سکتا.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تجھ سے مانگے اور تو نہ دے. یہ ہمارا ایمان ہے, کوئی دے نہ دے, لیکن تو وہ قدرت والا رب ہے کہ سب کو عطا کرتا ہے. تو نے تیرے ولیوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں مرید آ جائے تو آپ کہتے ہیں ہمیں یاد کرو, ماں لشکر کے تمہاری مدد پہ آئیں گے. تو ان ولیوں کا بھی رب ہے, محمد الرسول اللہ کے بھی رب ہے. یا اللہ تیرے ان ولیوں کے صدقہ عطا کر, ہماری مرادیں ہم کو عطا کر, ہماری پریشانیاں دور کر. اللہ بہت نازک زمانہ چلتا ہے, اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے. ہمارے دل پہ شیطان قابض ہو گیا, شیطان نے قبضہ کر لیا ہے. کوئی نیک راہ پہ ہم کو چلنے ہی نہیں دیتا, کوئی اچھی بات ہم کو قبول کرنے ہی نہیں دیتا. میرے رب ہمارے دل کو اپنے نور سے منور کر, دل کی کالکیں جھاڑ دے, ہمارے دل کو حقیقت میں عرش اللہ بنا دے. اللہ ہمارے دل کو اپنے نور سے منور کر دے, ہمیں اپنا قرب عطا فرما, اپنی نزدیکی عطا فرما, اپنے بیدوں کو سمجھنے کے لائق. پروردگار عالم ہمارے لطائف ذاکر کر دے, ہمارا قلب ذاکر کر دے, ہمارا سینہ نسبتوں کا خزینہ بنا, تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا. پروردگار عالم ہماری قسمت کے ستارے کو اوج فلک پر چمکا اور ہمارا نام تیرے مقبول بندوں کے دفتروں میں درج کر. پروردگار عالم سب کی ساری پریشانیاں دور فرما, ہم سب کی روزی کے غیب سے اسباب بنا, بہترین حلال کی روزی عطا فرما. اللہ حرام کی نہیں, حلال کی روزی عطا فرما, کیونکہ حرام میں برکت ہی نہیں اور وہ پیسہ رکتا ہی نہیں, چلا ہی جاتا ہے. اللہ یہ شیطانی فتنے سے ہم کو محفوظ فرما. بہت ہمیں فائدہ دکھاتا ہے حرام کاموں میں اور ہم پڑ جاتے. اللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دے, ہم شیطان کی چال میں نہ آئے. ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا, شیطان کے دھوکے سے بچا, نفس کی چال سے بچا, تیرے اور تیرے محبوب اور محبوبین کا متوالا بنا. پروردگار عالم تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. تیرے محبوب کے غلاموں نے جس راستے پر چلے ہیں ہمیں بھی اس راستے پر چلنے والا بنا دے. ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے, نیکیوں کے ساتھ ہماری روزی کے حیث سے اسباب, بہترین حلال کی روزی عطا فرما. روزیوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو غنی کر دے, ہم سب کو سخی کر دے, سخیوں میں ہمارا نام لکھ لے. ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. تیرے اور تیرے محبوب کے در کی بار بار حاضری نصیب فرما. تیرے محبوب کا جلوہ دکھا, بار بار دکھا. ان جلووں کی لذتوں میں ہمیں گم کر دے, انہی لذتوں میں ہمیں موت نصیب فرما. اللہ ہماری غیبی مدد فرما, اللہ ہماری غیبی مدد فرما. تیرے سوا کوئی ہمارا آسرا نہیں, کوئی ہمارا مددگار نہیں, کوئی ہماری سننے والا نہیں. اللہ یہ دنیا ہمیں گرانا چاہتی ہے, ہمیں نیچا دکھانا چاہتی ہے. صرف قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم تیرے ماننے والے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے, تیرے محبوب کی امتی ہے. یہ ہمارا قصور ہے. ہم تیرے محبوب کی سنت بھی رکھتے ہیں تو ہمیں آتنکوادی کہتے, بری نظر سے دیکھتے, سر پر ٹوپیاں اوڑھتے ہیں اسے بھی بری نظر سے دیکھتے. اب تو ہر طریقے سے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا, گرانا شروع کر دیا, لیکن یہ نہیں جانتے کہ تو وہ بلند رب ہے, تو چاہے تو گرے ہوئے کو اٹھا دے. اللہ ہم گر چکے ہیں, اب تو ہی سہارا دے دے. تیرے سہارے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ ہم اقرار کر دے ہم گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, نکمے ہیں, گندے ہیں. اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں. اللہ ایک گنہگار جب اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے, جرم قبول کر لیتا ہے, تو اس کی بھی گناہ معاف کر دیتا. دیکھ تیرے ولی کو ہم گواہ رکھ کے کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں,
ہم اپنا گناہ قبول کرتے، سیاہکار ہے ہم اپنا گناہ قبول کرتے، ہم بدکار ہیں گناہ قبول کرتے، گندے ہیں نکمے جیسے بھی ہیں، یہ تو تیرے ایک نافرمان بیٹے کو باپ نبھاتا ہے، ہم گنہگار بندوں کو میرے رب تو نبھا لے، اللہ ہم کو سنبھال لے، اپنے فضل سے ہم کو نواز دے۔ ہمارے بزرگوں کا دعویٰ ہے ما فضلیہ نیم، ہم فضل والے ہیں، اللہ میں اپنے فضل سے نواز، ہم تیرے عدل کے نہیں تیرے فضل کے محتاج، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اللہ اپنا فضل فرما۔ اگر تو عدل پر آ جائے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تو فضل پر آ جائے ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے رب ہم پر اپنا فضل فرما، ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے، یا اللہ رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، یا اللہ پل بھر میں ہمارا بیڑا پار کر دے، ہماری دین اور دنیا دونوں سوال، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خاندان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ آج ہم اتنے گر چکے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں، برائیاں آ گئی ہے، حسد آ گیا ہے، غیبتیں آ گئی ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے رب گرنے کے کام تو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، تو نے مومن بنایا ہے تو صحیح میں ہمارے دل بھی موم بنا دے، ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہیں بلکہ ہمارے ایمان والے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچانے والے، اور سچی باتوں پر سچی باتوں کو قبول کرنے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں کی طرف بھی نظر فرما دے، اچھے اچھے مسلمان ان جن کے گھر بہت اچھے آج وہ بھی بگڑ گئے، وہاں بھی نا اتفاقیوں کے بیچ وہ جدائیاں ہو گئی، میرے رب تو بہتر جان، بھائی بھائی کا نہیں رہا، سب نے سب کچھ دنیا داری کو سمجھ لیا، نفسانیت کو سمجھ لیا، للہیت کو بھول گئے۔ میرے رب کرم کر دے، تیرے محبوب کی یہ غریب امت پر رحم کر دے، اللہ تیرے محبوب کی ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے موم بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دے، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دکھی دلوں کو سہارا عطا فرما دے، اللہ ہمارے تمام صدموں کو خوشیوں سے بدل دے۔ پروردگار عالم ہر طریقے ہمیں مقبول بارگاہ بنا دے، مقبول الدعا بنا دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے والا ہمیں خوش گلو بنا۔ آج ہم ہر کسی کی برائی کرتے، کسی کی تعریف نہیں کرتے، اللہ ہمیں تعریف کرنے والا بنا، کسی کی اچھائی نہیں سن سکتے، لوگوں کی برائیاں مزے لے لے کے سنتے، اللہ برائیاں سننے سے ہمیں بچنے والا بنا، اچھائی سن کے خوش ہونے والا بنا۔ کوئی کسی کی تعریف کرے ہمیں برا لگتا ہے، یہ تو مومنوں کی شان نہیں ہے، ہم نے آپ کو گرا دیا ہے، اللہ اتنا بلند فرما، اگر کوئی ترقی کرے تو ہم اس سے جلے نہیں، ہمارے دل میں حسد پیدا نہ ہو بلکہ ہمیں خوشی ہو، ہم اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بھائی کو اور ترقی عطا فرما۔ اگر ہم کسی کی بھلائی میں آ جائیں گے تو اللہ ہماری بھلائی میں آ جائے گا، اللہ ہمیں کامیاب کر، اللہ ہمیں کامیاب بنا دے، اللہ ہمیں مومن بنا دے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دے، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کی طرف بھی نظر فرما دے،
ہمارے بیوی بچوں کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر بری شیطانیت سے سب کو محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما۔ آج ہم اتنے گر چکے ہیں کہ لوگوں پہ کرتوت کرواتے ہیں، سفلی کرواتے ہیں، گوڑیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ایمان والے بن گئے، یہ ہمارے ایمان ہو گئے۔ مجھے پتا نہیں، میرے ان بھولے بھالے مسلمانوں کو پتا نہیں ہے یہ کتنا عظیم گناہ ہے جس سے رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے برا چاہتے ہیں، برا کرواتے ہیں، اور اس پر ہم یقین بھی کر لیں تو ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو بچا لے، یہ برا کام کرنے سے تو بچا، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ ان کے اثر سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، جادو کے اثر سے محفوظ، آصف کے اثر سے محفوظ، سفلی کے اثر سے محفوظ۔ اللہ ہمیں اپنی پشت پناہ میں لے لے، ہم پر اپنا فضل فرما لے۔ اللہ ہمارے بچوں کی طرف بھی نظر فرما، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم بعمل بنا، ولی کامل بنا، فخر خاندان بنا، قوم کی خدمت کرنے کے لائق بنا۔ پروردگار یاد، آج بہت سے لالچی باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی گناہ کے راستے میں ڈال دیتے، اس کو یہ بھروسہ ہی نہیں کہ تو رزاق ہے، اس سے مانگ کے تو دیکھ، تو ہر وقت دیتا ہے، آدھی رات کو مانگے آدھی رات کو بھی، تو منع کرتا ہی نہیں کسی۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگی، ہمیں لوگوں پہ بھروسہ ہے، اپنی عقل پہ بھروسہ ہے، حرام کی کمائی پہ بھروسہ ہے، لیکن تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا توکل باللہ بن جائے، ہمارا توکل دنیا پہ سیٹ کر کے تیری طرف آ جائے، خدا کی قسم یہ امیر ہمارے قدموں میں پڑے نظر آئے گا، تو اتنا نوازنے والا ہے۔ اگر سچی اور اچھے دل سے رب سے مانگو، لوگوں کی برائیوں میں نہیں، لوگوں کے ساتھ حسد کرنے میں نہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، ان سے بڑھنے کے لیے نہیں، بس اللہ کی رحمت کے لیے مانگتے چلے جاؤ، غریبوں کی غریب پروری کرنے کے لیے مانگو، بیواؤں کا خیال کرنے کے لیے مانگو، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے مانگو، دین پر اپنا مال خرچ کرنے کے لیے مانگو، اللہ دیتا ہی چلا جائے، اس کی دین میں کوئی کمی نہیں۔ تم مانگتے مانگتے تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا، میرے رب کی دین کبھی کم نہیں ہے، وہ دیتا ہی ہے، اور اپنے مقبول بندوں سے وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اگر ان کی زبان ہل جائے یا ان کے در پر کوئی آ جائے تو اللہ اسے بھی خالی نہیں کیا۔ تو یہاں بھی مانگو تو دل سے مانگو، سچائی سے مانگو، للہیت سے مانگو، اللہ عطا کرے۔ ہمارے دلوں میں جو کھوٹ ہے وہ ہم کو نڑتی ہے، ہماری دعاؤں کی روک بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا علم تو نہیں ہے سب کے پاس، میرے رب سب کو علم لدنی عطا، تیرے اس ولی کے صدقے میں یہ بھی ایسی مدد فرما کہ سب اچھی چیزوں پر عمل کرنے والے بن۔ اور آج سب سے بڑی وبا یہ چلی ہے کہ آج اولادیں بڑی ہوئی ہے تو ماں باپ کا ادب ہی نہیں کرتی، ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے، ماں باپ کا دل دکھاتی اور رات دن تڑپتے، راتوں کو کئی باپ کئی ماں تو راتوں کو روتی ہے کہ اس بچے کے لیے میں نے کیا تکلیف نہیں اٹھائی، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جب تک ہوشیار نہیں ہو اس کا گموت کیا ہے۔ سردی لگتی تھی اگر لیا گے تو پہلے اسے اڑاتی تھی، میں سردی برداشت کرتی، بھوک لگتی کھانا کم ہوتا تو پیٹ بھر اسے کھلاتی، میں بھوکی رہتی، راتوں کو اگر 2 بجے تک نہیں آتا ماں باپ سوتے نہیں تھے، اس کے انتظار میں فکر میں رہتی کہ بچہ آ جائے، پھر ہمیں سکون کی نیند آتا، ساری رات نہیں آتے، ماں باپ نہیں سوتے، انتظار کرتے، لیکن یا اللہ یہ کیسی ہوا چلی، ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جو رات دن ماں باپ کا دل تڑپاتے۔ یاد رکھو ایمان والو، جو بھی اپنے ماں باپ کا دل تڑپاتا ہے وہ کبھی ترقی کرے گا ہی نہیں۔
दुनियावी तरक्की भी नहीं और आखिरत की भी तरक्की नहीं, रूहानी तरक्की भी नहीं, उसे कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना, माँ बाप का अदब करने वाला बना। माँ बाप अगर समझाते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। ये नादान औलाद माँ बाप को ऐसा जवाब देती है कि उनका दिल तड़प जाता है, वो हैरत में पड़ जाता है, जीते जी मर जाते हैं कि ये मेरी औलाद, क्या इन दिनों के लिए मैंने बड़ा किया, इन दिनों के लिए इनके अरमान पूरे किए, मैंने मेहनतें की कि ये मुझे जवाब दे, मुझे जलील करे, मुझे गालियां दे। मेरे रब ये अजीम अजाब से हमारी औलादों को बचा ले। अल्लाह ताला आज कई नादान ऐसे हैं जो समझते नहीं माँ बाप से दूर हो गए। चलो वो बीवी के साथ फिर भी माँ बाप चैन से नहीं रहते, बाप तो फिर भी कहता है सब्र कर, इतने भी अल्लाह की कोई मर्जी हो, लेकिन माँ का दिल तो रहता है, तड़पता रहता है। उसने खाया होगा कि नहीं, अरे उसकी बीवी के साथ कब वो उसकी परवाह कहाँ करती है। ये भी करने वाली माँ, बाप जाहिर नहीं करता, वो अंदर ही अंदर घुट कर अपनी जात में बीमारियां लगा लेता, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी आंखें ही नहीं खुलती। कितने बेहिर लोग हैं कि हम अपने माँ बाप की तकलीफ को भी समझ नहीं सकते। परवरदिगार आलम, जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह रसूल नाराज। तेरे महबूब का फरमान, उसकी कोई इबादत ही कबूल नहीं होती। अल्लाह कम से कम हम नालायक को इतना लायक वाला तो बना दे, कुछ नहीं अपने माँ बाप का अदब तो कर ले, उनका दिल कम से कम न दुखाए, उनके दिल को राजी रखे, उनकी मर्जी अपनी मर्जी को कुर्बान कर दे। कभी करके तो देखो, जिस काम से वो रोके रुक जाओ, जिस काम का हुक्म दे वो कर जाओ। चंद दिनों की बात है, तुम्हें नजर आ जाएगा उसमें फायदा क्या है। हर बार नुकसान उठाते, अपनी मर्जी चलाते, फिर हमारे पास आते, दुआ करो देती नुकसान हो, ये तकलीफ है। अरे 1000 बार कह चुके कि हमारे पास बाद में आओ, पहले माँ बाप की दुआ ले ली। जिसने माँ बाप की दुआ ले ली वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आसमान के पर्दे फाड़ देता और माँ बाप की दुआओं का इस्तेमाल कर लेता। खुदा की कसम, नसीबदार है वो लोग, अभी भी समझो नसीबदार है जिनके सरों पर माँ बाप का साया है। पूछो हमारे दिलों से असर उनकी बात मानना तो दूर, चेहरा देखने के लिए तड़पते कि एक बार दीदार हो, एक बार देख ले। और अब दिखते भी नहीं, अब पछताने से क्या। वो वक्त था, आज लोग हज के लिए जाते, लाखों रुपया खर्च करके जाते, इतनी मेहनतें करते, इतनी तकलीफें उठा, हज पढ़ के आते हैं, कोई गारंटी नहीं हज कबूल हुई कि नहीं हुई। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले उसे एक हज मबरूर का सवाब है। एक बार नहीं, दिन में 100 बार जिसने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा 100 हज का सवाब है। आए नसीबदारों जिनके माँ बाप है, वो ये नेमत तो कमा सकते हैं, लेकिन आज हमारे नहीं है। कितना भी कर ले ये नेमत तो नहीं कमा सकते, ये जवाब कमाई नहीं। और एक बात और सुन लो, ये माँ बाप सदा रहने वाली चीज नहीं है। अगर सदा रहने वाली तो आज हम महरूम न होते। और ये ऐसी नेमत है जो आज से निकल जाती है, उसके बाद कदर आती है। फिर क्या, कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ लूटना है आज लूट,
ان کے دل کو خوش کر دو. جو بھی اپنے ماں باپ کو جس سے ناراض ہے وہ یہاں سے گھر جا کے پہلے ان کے پیر پکڑ لے اور ان سے معافی مانگ, انہیں راضی کرے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ مرتے دم تک ان کا دل کبھی تم سے نہ دکھے. اگر وہ راضی ہو گئے تو ہمارا یہاں آنا بھی قبول ہے, ہماری دعا مانگنا بھی مقبول ہے. پھر میں ایک بات اور بتا دوں, اگر ماں باپ سے محبت تم دل سے کرنے لگو تو پھر تمہیں تو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں, خالی محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ اور اللہ کے دربار میں عرض رکھنا, اللہ یہ کام سے جاتا میرے ماں باپ کے صدقے مجھے کامیاب کر, اللہ کامیاب کرے. کوئی بڑی بات نہیں, اللہ کامیاب کرے. آج کل کی لڑکیاں ماں کو بھی ڈانٹی دیتی ہے, ماں کے سامنے بھی اونچی آواز سے بولتی ہے, باپ سے تو پھر بھی ڈر جاتی ہے کہ باپ جلال میں آ جائے گا, غصہ کر دے گا. ماں بہت بڑی ہمدرد ہوتی ہے اولادوں کی, باپ بھی ہوتا ہے. ماں کا تو ایسا دل اللہ نے بنایا, بچے غلطیاں کرتے ہیں تو باپ کے سامنے ان کی غلطی کو بھی چھپاتی ہے, باپ غصے ہو جائے تو اس کے بھی مناتی ہے, اس سے بھی لڑ مرتی ہے, پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی, پھر بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. اپنے آپ کو سنبھالو, ابھی وقت, اپنی زندگی کو بدلو. جیسے خدا کو وحدانیت حاصل ہے, ایک خدا ہے دوسرا خدا ہو نہیں سکتا, ویسی وحدانیت ماں باپ کو حاصل ہے. جو ایک ماں باپ ہے دوسرے ماں باپ نہیں ملیں گے. اگر باپ زندہ ہے ماں مر گئی دوسری ماں آ جائے گی, باقی وہ ماں نہیں ملے گی جس نے تجھے جنم دیا ہے, جس نے تجھے جنم دیا ہے. اس کے دل میں جو درد تیرے لیے ہوگا وہ دوسری ماں کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی, نئی ماں گئی. اس سے لوگوں نے پوچھا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ تیری دوسری ماں اچھی ہے؟ وہ بچہ کہتا پہلی ماں جھوٹی تھی, یہ ماں سچی ہے, جو میرا باپ نبی لایا ہے وہ سچی ہے. کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ ماں مجھ سے کہتی تھی اگر مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی, پھر بھی میں مستی کرتا تھا, وہ مجھے کھانا دے دیتی تھی. اور یہ ماں کہتی ہے مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی, حقیقت میں میں مستی کرتا ہوں, یہ ماں کھانا نہیں دیتی ہے مجھے. سر پیدا کرا, دل پیدا کرنے والی ماں کا ہے کہ اگر بچہ بھوکا سو ماں کو نیند نہیں آتی, نیند میں سے اٹھا کے اسے کھلا. اب بھی ہم قدر نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جس کے ماں باپ راضی ہو گئے اس کی قدم قدم پر کامیابی ہے, وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. سمجھے؟ آج کی اولادیں سمجھتی ہے خوشی آئی, ابے پیدا تو انہوں نے کیا ہے, تو تیرے باپ کا ایک ناپاک قطرہ ہے, اس سے زیادہ کوئی اوقات ہماری نہیں ہے. ہم باپ کے باپ کبھی بن ہی نہیں سکتے. جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, ہم نے پیٹ کے اندر لاکھوں کروٹیں لی, کروڑوں جنبشیں لی. اگر تم اپنی ماں کو, حسن بصری کے زمانے میں ایک شخص نے 7 بار ماں کو پیدل حج پڑھایا ہے, 7 بار. اور پھر جب ماں کا انتقال ہوا پوچھا, میں نے اپنی ماں کو بصرہ سے مکہ 7 بار پیدل حج پڑھایا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کی خدمت کے لیے میں نے شادی بھی نہیں کی, میں دیر پڑی عمر میں آ گیا ہوں, ہر وقت ماں کی خدمت کرتا تھا, ماں کا حق ادا کر دیا. حسن بصری فرماتے ہیں تو تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا, سوچو تو صحیح کیا ہم ادا کریں گے یار. اولاد تو حساب مارتی کہ میرے باپ کو میں 50 روپے دے دیتا, ماں کو 100 روپے دے دیتا ہوں, احسان کر دیتا. حسن بصری فرماتے ہیں اس نے 7 بار حج پڑھائی, ساری زندگی خدمت کری,
ماں چل پھر نہیں سکتی تھی, ہاتھ پیر کام نہیں کرتے, کنگھی چوٹی بھی وہ کرتا تھا, پیشاب پیخانہ بھی وہ کرتا تھا, نہلاتا دھلاتا بھی وہ تھا, اور اس کی ماں دودھ کے سوا کچھ نہیں کھاتی تھی. تو اتنی دیر مزدوری کرتا تھا کہ دودھ آ جائے تو خود کھا لیتا تھا, ماں کو کھلاتے, بس باقی ماں کے ہاتھ پیر دباتا تھا, ساری خدمت کرتا تھا, اور 7 پیدل ہٹ پڑائی. پھر ماں کا انتقال ہوا, شادی بھی نہیں کری کہ عورت کی محبت میں کہیں ماں کی محبت کم نہ ہو جائے. فرماتا ہے کہتا ہے میں نے اپنی ماں کی محبت کا حق ادا کر دیا, خدمت کا حق ادا کر دیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں, تو تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا, تو نے لاکھوں کروٹیں لی, کروڑوں جنبشیں لی. آپ فرماتے ہیں جو تیری ماں کے پیٹ میں تو نے ایک جنبش لی, اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اب بتاؤ کس طرح سے ماں باپ کی تم حق ادا کرو گے؟ ہم کس طرح ماں باپ کا حق ادا کریں گے؟ اپنی چمڑی کا جوتا بنا کے بھی ان کے پیروں میں پہنا دو, تب بھی ہم ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر ہے, بھلے پیسہ ہم نے کما لیا لیکن سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو سکون ہماری طرف سے نہیں ہے, ان کو چین کا سانس ہماری طرف سے نہیں. ہم تو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں. ماں باپ تڑپتے ہیں کہ میری اولاد میرے پاس آ کر بیٹھے تو صحیح, 2 دل کی بات تو کرے, میں اپنا دل کا بوجھ ہلکا کروں. تو باپ یہ سوچ سوچ کے بیمار ہو جاتا ہے, لیکن اولاد باپ کے پاس آ کے بیٹھنا پسند نہیں کرتی. یہ آج پتہ نہیں چلے گا, مرو گے تب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا عذاب ہے. ہاں, ہر نافرمانی کرتے مت کرو. نقصان ہمارا ہی ہے, ہر حال میں نقصان ہمارا ہے. اور یہ میں جو بات کہتا ہوں کتابی تو ہے ہی, اللہ کے رسول کا فرمان تو ہے ہی, میرا ازمودہ بھی ہے. جس نے سچے دل سے ماں باپ کی خدمت کری, ماں باپ کو خوش رکھا, ماں باپ کا کہنا مانا, خدا کی قسم ادھر ماں باپ کی آنکھ بند ہوئی, اللہ اس کی قسمت کے ستارے کو جو فلک پر چمکائے. پھر وہ جو دھارے گا میرا رب وہ کر دے, سوچے گا اللہ وہ کام پورا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کی غیبی مدد کرے. اور اللہ جو بچیاں حاملہ ہے, کسی کی 2 بچیاں 3 بچیاں, بے شک تیری رحمت, لیکن سب کو طلب ہوتی ہے کہ لڑکا ہو. اللہ تعالیٰ جو بچی حاملہ ہے ان کی حفاظت فرما, ان کی تندرستی کی اور ان کے آنے والے بچے کی حفاظت فرما, اور انہیں نگینہ سالے لڑکے عطا فرما, نیک متقی پرہیزگار بچے عطا فرما. اور اللہ ان کی ڈیلیوریاں نارمل کروا دے. میرے رب تیرے لیے کوئی بڑی بات. ادھر صاحب گور صاحب کئی بچے پہنا پڑھوانے آتے, ہماری پریکشا ہم پاس ہو گئے. میرے رب یہ دنیا والے کیا پاس کریں گے جو ہم سے تعصب رکھتے, دشمنی رکھتے, لیکن تیری ذات سے ہمیں بھروسہ امید ہے کہ میرا رب تو چاہے تو ان کی قلم پھیر سکتا ہے. وہ ناپاس لکھنا چاہے تب بھی پاس لکھ دے. اللہ ہمارے سب کے بچوں کو پاس کرا, اللہ اچھے نمبروں میں پاس کرا. بچوں نے بھی کہا حضرت دعا کرنا ہماری پریکشا ہے. باپ بھی کہتا ہے, ارے سوچو جیسے آج ان بچوں کے لیے ان کے باپ کہتے ہیں نا, جب تو ہم چھوٹے تو ہمارے لیے بھی ہمارے باپ کہتے تھے. بس یہی تمہارے بچے بڑے ہوں گے. سوچ لو یہ بڑے ہو کے جیسا تم آج کرتے ہو تمہارے ماں باپ کے ساتھ, کل تمہارے ساتھ سلوک کرے, تمہارا دل کیسے تڑپے گا. جو بو گے وہی تو کاٹو گے, تو اچھا بو تاکہ اچھا کاٹو, اچھا سلا ملے. اللہ ہم سب کی جائز مراد پوری کرے. اللہ ہم سب کی جائز مراد پوری کرے. اللہ ہمیں آفتوں سے بچا, مصیبتوں سے بچا, پریشانیوں سے بچا, ٹینشن سے بچا, بیماریوں سے بچا, گناہ کے کاموں سے بچا, بغض سے بچا, حسد سے بچا, کینے سے بچا, دیکھا دیکھی سے بچا, فخر سے بچا, تکبر سے بچا, بڑائی سے بچا, بڑے بولوں سے بچا. پروردگار عالم ہمیں نفس کی چال سے بچا, شیطان کے دھوکے سے بچا, شیطان کے فتنے سے بچا, جادو کی اثر سے بچا.
آصف کے اثر سے بچے، شفلی کے اثر سے بچے، اللہ تو ہمارا پشت پناہ بنے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، غیبی مدد فرما، اور جو مسلمان عمرہ میں جانے والے ہیں اللہ سب کی غیبی مدد فرما، سب کے لیے یہ سفر مبارک کر۔ میرے رب ہم بھی جانے والے ہیں، 1 تاریخ کو ہماری بھی روانگی، کہ تیرا کرم ہے کہ تو نے بلایا، تیرے محبوب نے ہمیں یاد کیا، اللہ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر، جتنے بھی گئے سب کے لیے یہ سفر مبارک کر، اللہ وہاں کے فیوز و برکات مالا مال فرما، اس پاک در کے صدقے میں ہمیں پاک بنا دے اور پاک بنا کر کے لوٹا، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں پاک رکھے۔ اللہ یہ دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچانا، دنیا داری سے بچانا، نفسانیت سے بچانا، للہیت تک کی زندگی مرتے دم تک عطا کرنا، اور موت بھی للہیت پر ہی عطا کرنا۔ میرے رب جتنے بھی لوگ آئے دلوں میں سب الگ الگ مرادیں لے کر کے آئے، اللہ ہر ایک نے دعاؤں کے لیے کہا، کسی نے ماں کے لیے کہا، کسی نے بچوں کے لیے کہا، کسی نے بھائی کے لیے کہا، کسی نے کسی اور کے لیے کہا۔ میں بھولنے والا ہوں، رب تو بھولنے والا نہیں ہے۔ آج تو تیرے ولی کا عرس ہے، آج تو ان کی رحمت کا بھی دروازہ کھلا ہے۔ انہوں نے کبھی جو دل سے آیا، خونی بیٹا ہو یا روحانی بیٹا ہو، محروم نہیں لوٹایا۔ یہ حضرت نظر فرمائے، آج اللہ تعالیٰ سب کی مراد عطا کرے، اللہ سب کی غیبی مدد کرے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کو تیرے اس ولی کے صدقے میں با مراد کر، سب کی جائز مراد پوری فرما۔ حضرات یہ قبولیت کا وقت ہے، جن کے دلوں میں جو جو جائز مراد ہے وہ سب مانگے، اور یقین کرے اللہ نے ہماری دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری کرے۔ تب دعا مانگے۔ اللہ ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کا غیب سے سبب بنا، اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ہی ذات کا محتاج، اللہ ہمیں ایمانی روحانی قوت عطا، جانی اور مالی طاقتیں دے کر کائنات سے بے نیاز کر۔ پروردگار عالم ہر طریقے سے ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا، ایمان کامل عطا فرما، ایمان پر اٹل کر دے، جب بھی ہمیں موت دے ایمان کے ساتھ، یا اللہ ایمان کے ساتھ رمضان کی یا جمعہ کی موت۔ ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں ہماری ہر دعا کو قبول کرنا، اور یاد یہ عرس منایا ہے آپ کے کمزور مریدوں نے مل کر کے، جس نے اس میں حصہ لیا ہے، جس نے 1 روپے سے لیا ہے اسے کروڑوں سے لگا۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیرے ولی کی محبت میں یہ سب کو کچھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمتیں ان کی رائے نہ جانے، اللہ اس کا بہترین سے بہترین صلہ ان کو عطا فرما۔ اللہ ہماری غیبی مدد فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، عمل جو ہلکا جیسا بھی نظرانہ ہماری طاقت کے مطابق لے جائے حضرت اسے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی جائز مراد کو دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اللہ ہمارے حضرت صاحب کی مدد دراز کر، اللہ ان کو جن دنیا ادا کر، اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ ان کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رہے، اللہ یہ سنت کی آبرو ہے اور ہمارے سر کے تاج ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رہے۔
परवरदिगार आलम, उनकी शान के मालिक, उनकी दरगाह के मालिक, दुआओं के कबूल करने वाले मेहरबान रब, तेरे मौला इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तुझे वास्ता तेरे प्यारे महबूब के महबूब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, तुझे वास्ता फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तुझे वास्ता उस्मान गनी की शराफत और हया का, तुझे वास्ता मौला अली की सुजात दिलेरी का, इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे हबीब की औलाद पाक का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब की पंजतन पाक का वास्ता, मोहते नफूस कुदसिया सौदा करबला के खून के धारों का वास्ता, और या अल्लाह हम गुनहगार उम्मत की तमाम मुक़द्दस माओं का वास्ता, इलाहुल आलमीन ये हमारे सामने हमारे साथ रहमतुल्लाह के कदमों में उनका रोशन हीरा अफरोज है, इलाहुल आलमीन इस मुकद्दस नूरानियत हीरे की तू हिफाजत इसकी इनकी रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर सर से लेकर पांव तक जाहिर बातिन जिस्म में रब्बुल आलमीन तेरी बेपनाह कुव्वत और ताकत और तवानाई का समंदर भर दे, रब्बुल आलमीन रूहानियत का समंदर भर दे, रब्बुल आलमीन इल्म लदुन्नी का समंदर भर दे, रब्बुल आलमीन तेरी देन, तेरी अता, तेरी करीमी, तेरी रहीमी, तेरी सत्तारी, तेरी गफ्फारी, तेरी अता, तेरी बेमिसाल बेमिसल अता, रब्बुल आलमीन दोनों जहान में इनको सुर्ख रूह अता से हमारी सच्ची और पक्की मोहब्बत अता, रब्बुल आलमीन हमेशा हमेशा के लिए लिल्लाहियत वाली मोहब्बत अता, इनको बेपनाह उरूज और तरक्की अता, रब्बुल आलमीन ये काफिला लेके जाने वाले तेरे घर पर तेरे प्यारे हबीब पर, इलाहुल आलमीन तुझे वास्ता अपने प्यारे महबूब का, रब्बुल आलमीन इस घर की तेरे घर की बरकत से इलाहुल आलमीन महबूबियत का आला से आला विलायत का मकाम अता फरमा, इलाहुल आलमीन तुझको तेरे रब होने का वास्ता इलाहुल आलमीन इस दौर का मुजद्दिद आजम बना कर मुजद्दिद आजम का ताज पहना दे, इलाहुल आलमीन हम सब गुनहगारों को तू जानता है, इस चौकट का इस दर का वास्ता हमारे दिलों में जो भी चीज का तमन्ना है तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं मौला कबूल अता फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی نیاز میں کتنی دیر باقی ہے؟ ہو گئے تیار؟ بھائی جو انسان سب نماز ادا کر لو، کچھ لوگ پھر نیاز کھا لو اور نیاز